خدا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہتان باندھنا، اگر روزے دار زبان سے یا لکھ کر یا اشارے سے کسی اور طریقے سے یا اللہ تعالیٰ یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کسی سے جان بوجھ کر کوئی جھوٹی بات منسوب کرے تو اگرچہ وہ کہہ دے، فوراً کہہ دے کہ میں نے جھوٹ کہا تھا، تو توبہ بھی کر لے، تب بھی احتیاط لازم کی بنا پر اس کا روزہ باطل ہے، اور احتیاط مستحب کی بنا پر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور تمام انبیاء مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جانشینوں میں سے کوئی بھی کسی کے ساتھ بھی جھوٹی بات منسوب کرنے کا بھی یہی حکم ہے۔ اگر روزہ دار کوئی ایسی روایت نقل کرنا چاہے جس کے قطعی ہونے کی دلیل نہ ہو اور اس کے بارے میں اس سے یہ علم نہ ہو کہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ اسے نقل کرتے ہوئے بیان کرے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ائمہ اطہار علیہ السلام سے بلا واسطہ طور پر نسبت نہ دے۔ اگر روزہ دار کسی چیز کے بارے میں اعتقاد رکھتا ہو کہ وہ واقعی قول خدا ہے یا قول پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور اسے اللہ تعالیٰ یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرے اور بعد میں اسے معلوم ہو کہ یہ جھوٹ تھا، تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ مل کے ہدیہ صلوات اللہ۔ روزے کی حالت میں انسان جھوٹ بولے کہ یہ ائمہ کا فرمان ہے کتاب یا کسی اور طریقے سے میسج کر کے ائمہ کا فرمان ہے، اور جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ جھوٹ ہو، صحیح نہ ہو، مناسب نہ ہو، تو وہ اس کا روزہ جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب آپ اپنا روزے کو بچانا چاہتے ہیں، کسی معصوم کا فرمان بھی ہے، آپ کو یقین ہی نہیں ہے کہ یہ معصوم کا فرمان ہے یا نہیں، تو معصوم کا نام لیے بغیر اس بات کو کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر صفائی نصف ایمان ہے، ہمیں صفائی کے ساتھ رہنا چاہیے، مسجد کے اندر داخل ہونے پاؤں آگے دایاں پاؤں رکھنا چاہیے، واش روم جانے کے بعد بایاں پاؤں پہلے رکھنا چاہیے، کیونکہ انسان کی جب روح نکلتی ہے انسان دائیں طرف گرتا ہے، اگر مسجد کی طرف آئے گا تو وہ گر جائے گا مسجد کے اندر کیونکہ دائیں طرف آیا ہے، اگر واش روم میں جا رہا ہے، بیت الخلاء میں جا رہا ہے تو وہ بائیں طرف میں رکھا ہوا ہے لیکن روح نکلے گی دائیں طرف سے تو وہ دائیں طرف گرے گا، تو وہاں پہ گرنے سے وہ بچ جائے گا۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری چیز